السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ایک ترقی پذیر ملک کی بیشتر آبادی بجائے اپنے روزی روٹی کمانے کے یا تو وہ تھانوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے یا پھر وہ عدالتوں کا رخ کر کے جا رہی ہوتی ہے۔ عدالتوں میں آپ جائیں تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پریشانی کے عالم میں پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی صورتحال آپ اسی کے دفتر میں چلے جائیں، آپ ڈی سی کے دفتر میں چلے جائیں، آپ پٹواری کے پاس چلے جائیں، تحصیلدار کے پاس چلے جائیں، غرض آپ کسی بھی انتظامی دفتر میں چلے جائیں تو آپ کو بے شمار لوگ سرگرداں پریشان پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب آپ ان سے حال وال پوچھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھ کے یہ لوگ اپنے مسائل حل کریں، یا مقامی طور پر جو کونسلر ہوتا ہے یا یونین کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے یا ایم پی اے صاحب ہوتا ہے یا ایم این اے صاحب ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے یہ مسئلے حل کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگ تھانے پہنچ جاتے ہیں، عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ 1 سال 2 سال عدالتوں میں چکر لگاتے ہوئے نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کئی سال لوگ پیشہ بھگتتے رہتے ہیں، نتیجہ اس کا پھر بھی کوئی نہیں نکلتا۔ بالآخر لوگوں کو گھر میں بیٹھ کر یہ مسائل حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آج سوچا ہے کہ ہمارے وہ منتخب نمائندے، بھلے وہ لوکل گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں، بھلے وہ پروونشل اسمبلی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ نیشنل اسمبلی سے تعلق رکھتے ہوں، یا وہ سینٹ کے دامن سے وابستہ ہوں، یقیناً ان کی ذمہ داریاں قانون سازی کے علاوہ، ترقیاتی کاموں کے علاوہ اور بھی بہت ساریاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارے یہ اشرافیہ جو ہے، ایلیٹ کلاس جو ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عزت، احترام اور لوگوں کے اندر ان کے حوالے سے بڑا لحاظ دیا ہے، اگر یہ شعوری طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہمارے ملک میں زار زان زمین کے موضوع سے جڑے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو میرٹ کی بنیاد پر انصاف کی روح کے عین مطابق حل کرنا ہے، تو میرا خیال میں ہمارے عام شہریوں کی، عام پاکستانیوں کی بہت سارے وسائل بھی بچ سکتے ہیں، ان کا وقت بھی بچ سکتا ہے، ان کی توانائیاں بھی بچ سکتی ہیں، اور وہ کئی سالوں پر محیط کدوتوں، نفرتوں اور دشمنیوں اور عداوتوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ مارے جاتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، لوگ تھانے پہ جاتے ہیں، پھر ہسپتالوں میں جاتے ہیں، پھر جو رزلٹ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا، جس کو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، وہ لینے کے لیے پیسے دیتے ہیں، ایف آئی آر کے لیے پیسے دیتے ہیں، پھر کیس چلان کرانے کے لیے پیسے دیتے ہیں، پھر مدعی بہت سارے لوگ بے گناہ لوگوں کو اپنی ایف آئی آر میں نامزد کر دیتا ہے، اور وہ بے گناہ لوگ اپنی بے گناہی کرنے کے لیے پھر وہ اداروں کو پیسے دیتے ہیں۔ تو ایک عجیب سا وشس سائیکل ہے، شیطانی چکر ہے، جس نے پورے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے۔ مجھے آج ایک میری دوست سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں ایک بستی میں گیا ہوں، کیونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے وہ کزن ہیں، ان کی زمین کا تھوڑا سا ایشو تھا، تو ان کا ایک بیٹا کسی باہر کے ملک میں رہتا ہے، تو وہ ہفتہ 10 دن پہلے گھر میں آیا ہے، تو یہاں کہ اس نے اپنی زمین مانگی ہے، تو پھر جھگڑا بڑھ گیا ہے۔ تو مجھے لگا اسے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں لڑ پڑیں اور کسی کی جان چلی جائے، تو میں وہاں چلا گیا، میں نے وہاں ناشتہ کیا ہے، چائے پی ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، پھر دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے درمیان میں سے راستہ نکال کے ان کی زمین ان کو دے دی ہے، ان کی زمین ان کو دے دی ہے، 2 4 6 مرلے کی زمین تھی، اور وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر ایک بندہ نیک نیتی سے ایک پیدا ہونے والے فساد یا شر یا لڑائی یا جھگڑے کو اس کی بنیاد بننے سے پہلے ہی ختم کر سکتا ہے یا کر لیتا ہے، تو اس سے اچھائی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر
ہمارے بھلے وہ نمبردار ہوں، بھلے وہ کونسلر ہوں، بھلے وہ چیئرمین وائس چیئرمین ہوں، یا ہمارے ایم پی صاحب ایم این اے صاحبان، پورے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے علاقے کی بات نہیں کر رہا، یا کوئی سینیٹر ہوں، سینٹ کے ممبر ہوں، اسی طرح وہ لوگ جو بہت اچھے تاجر ہیں، وہ لوگ جو اپنی مسجد کے امام ہیں، وہ لوگ جو ایک بستی کے بڑے ہیں، کسی قوم کے چیف ہیں، کسی برادری کے بڑے ہیں، اگر یہ صرف یہ سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عزت دی ہے، زیادہ احترام دیا ہے، زیادہ خاندانی وقار دیا ہے، زیادہ وسائل اور دولت دی ہے، تو ہم اس اثر و رسوخ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کریں، لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو ختم کروائیں۔ اگر یہ آج سے طے کر لیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہی ختم کیے جا سکتے ہیں جو آگے جا کر قتل و غارت گری پر منتج ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت وقار دی ہے، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر انصاف فراہم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات طے کرانے میں ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ایک لحاظ سے قدرت کی شکر گزاری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر معاشرے میں ان لوگوں کو باقی لوگوں سے ممتاز حیثیت میں پیدا کیا ہے، تو پھر وہ دوسرے لوگوں کی جو کم وسائل رکھتے ہیں، کم علم ہیں، زیادہ فہم و فراست نہیں رکھتے، یا جذبات میں آ کر کسی لڑائی جھگڑے کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اگر ان کی یہ مدد کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرا دیتے ہیں، تو ایک تو اس سے قدرت رب کائنات راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زمین کے اوپر فساد یا جھگڑا پسند نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم دو دلوں کو آپس میں قریب کر دیتے ہیں، دو لڑتے جھگڑتے ہوئے انسانوں کے آپس میں صلح کرا دیتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، اور ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت دی ہے، اس عزت کا جواز بھی ہم قدرت کو فراہم کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں سرفراز فرمایا ہے، ہمیں نوازا ہے، تو ہم اس کی مخلوق کی خدمت کر کے ان کے درمیان اتحاد، یگانگت، یکجہتی، بقائے بہمی، امن، اس کو فروغ دے کر دراصل ہم معاشرے میں اصلاح کر رہے ہیں، معاشرے میں خوشحالی پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں، اور خدمت انسانیت یا انسانوں کی خدمت سے بڑا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے، اپنے اس ویلاگ کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ وسائل دیے ہیں، زیادہ عزت و وقار دیا ہے، زیادہ فیصلے کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اور معاشرے میں یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے معاملات ختم کرا سکتے ہیں، تو انہیں آگے آنا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان موجود اختلافات کی جو خلیجیں ہیں انہیں دور کرنا چاہیے، تاکہ لوگ اپنے وسائل، اپنی توانائیاں، اپنا قیمتی وقت اور اپنے پیسے تھانوں کی بجائے، ہسپتالوں کی بجائے، عدالتوں کی بجائے، ضائع کرنے کے بجائے وہ اپنی اولادوں کی تعلیم پر خرچ کریں، گھر میں پڑے ہوئے اپنے بیمار بوڑھوں بزرگوں کی صحت کے لیے اسے جو ہے نا خرچ کریں، اور اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنی زراعت کو فروغ دینے کے لیے، اور جو زندگی کے تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس مد میں لگائیں، حلال کی کمائی کو ہم ان شیطانی چکروں سے نکالیں اور ایسے کاموں میں لگائیں جیسے ہمارے بچوں کی مستقبل بھی روشن ہو، اور پاکستان میں مجموعی طور پر امن امان کی صورتحال بھی بہتر ہو، اور ہم ہر جگہ اداروں میں دھکے کھانے اور عبرت کی نشانی یا علامت بننے کی بجائے ہماری خودداری بھی قائم رہے، ہمارا ذاتی مقام بھی قائم رہے، ہماری ذاتی عزت اور وقار اور شان اور بھرم بھی قائم رہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عام شہریوں کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو عدالتوں میں، اداروں میں لے جانے کے بجائے آپس میں بیٹھ کے حل کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دوسروں کے فیصلے کروا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس فیصلے کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، تو مجھے یقین ہے کہ ہم ایسا اور امن معاشرہ تخلیق دے سکتے ہیں جو پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکے۔
خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی سبسکرائب فرمائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔